السلام علیکم آل آف یو. آج میں آپ سب کو داستان کے بارے میں بتاؤں گی. داستان کا فن، داستان کے اجزائے ترکیبی، داستان کی روایت. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ داستان کون سی اصناف ہے. تو داستان ایک نثری اصناف ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں داستان سے کیا مراد ہے. داستان وہ رومانی کہانی ہے جس میں خیالی واقعات کا بیان، مافوق الفطرت عناصر کی تحریر خیزی، حسن و عشق کی رنگینی، واقعات و حادثات کی بہتاب اور پیچیدگی اور بیان کی لطافت ہو، اور اس کا مقصد اپنے قاری کو فروحت و مسرت کا سامان فراہم کرنا ہو. یعنی کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے. کہانی قصہ در قصہ ہو کر داستان بنتی ہے. آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ داستان مختصر نہیں ہوتی، یعنی چھوٹی نہیں ہوتی. داستانیں بہت طویل ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں. اس لیے آج کے دور میں داستانیں بہت ہی کم پڑھی جاتی ہیں. پہلے دور جو تھا اس وقت کافی سبھی کے پاس ٹائم تھا، تو داستانیں بہت اچھے سے پڑھی جاتی تھی اور لکھی جاتی تھی. آج کے وقت میں داستانیں پڑھنا شاید بہت مشکل ہو، کیونکہ کسی کے بھی پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، داستانیں طویل ہوتی تھی، یہ کافی عرصے تک جا کر مکمل ہوتی تھی اور پڑھی جاتی تھی. کلیم الدین احمد کے مطابق داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے. یعنی کہ داستانیں بہت طویل ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں. غالب کے مطابق داستان طرازی منجملہ فنون سخن ہے. سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے. آگے دیکھیے، دراصل بنیادی طور پر داستان سننے سنانے کا فن ہے. داستان سنانے کی چیز ہے. داستان اگر لکھی جائے اور چھاپ بھی دی جائے تو اس کا اصل مشرف یہی ہوتا ہے کہ وہ زبانی طور پر سنائی جاتی ہے. وہ لکھی بھی اسی طرح جاتی ہے گویا زبانی سنائی جا رہی ہو. داستان کے فن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ داستان محفل آرائی کا ایک زبانی، بیانیہ و عوامی فن ہے. داستانوں کی ابتدا ہی ایسی ہوتی ہے کہ اسے کسی داستان گو کے ذریعے حاضرین مجلس کے روبرو پیش کیا جا رہا ہو. یعنی داستان گوئی کا فن تنہائی اور تعلیہ کی بجائے محفل آرائی کا مزاج ہے. داستان کے اجزائے ترکیبی، یعنی کہ جن کے ذریعے داستان مکمل لکھی جاتی ہے. داستان لکھنے سے پہلے آپ کو ان کے بارے میں جاننا ہوگا. اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں؟ ان اجزائے ترکیبی کے ذریعے ہی آپ ایک مکمل داستان لکھ سکتے ہیں. پہلا ہے طوالت، دوسرا پلاٹ، تیسرا کردار نگاری، چوتھا مافوق الفطرت عناصر، پانچواں منظر نگاری اور چھٹا اسلوب نگارش. دیکھتے ہیں طوالت کیا ہے. داستانیں عام طور پر طویل ہوتی ہے اور مدت دراز قارئین و سامعین کو مصروف رکھتی ہے. یہ طوالت مہم در مہم، حادثہ در حادثہ، کہانی در کہانی کے سلسلے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. داستان کو طویل اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا قاری حقیقی زندگی میں ناکام اور محروم ہوتا ہے. یہ وہ عہد تھا جب انسان فطرت سے نفرت آزما تھا اور اپنے لیے وسائل پیدا کرنے کی جستجو میں تھا، مگر اس کی قسمت میں ناکامی و نامرادی ہی تھی. جب وہ داستان سننے یا پڑھنے لگتا تو حقیقی دنیا سے دور خیالوں کی دنیا میں محو ہو جاتا ہے. مطلب کھو جاتا ہے. پلاٹ دیکھیے، ایک ماہر فن نے پلاٹ کی تعریف یوں کی ہے: اگر میں کہوں کہ راجا مر گیا اور رانی مر گئی تو یہ ایک سادہ سا بیان ہوگا، لیکن اگر میں اس طرح کہوں کہ راجا مر گیا اور اس کے غم میں رانی بھی مر گئی تو اسے ہم پلاٹ کہیں گے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پلاٹ کے لیے ضروری ہے کہ بیان کرنے والے میں منطقی ربط ہونا چاہیے، تب جا کر وہ پلاٹ کہے جانے کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے داستان کے پلاٹ کی اقسام. اخیری پلاٹ، پلاٹ برائے نام اور مرکزی قصے کو مکمل کرنے والا پلاٹ.
اکھرے پلاٹ یعنی جس میں ایک ہی پلاٹ ہو اس کو ہم اکھرے پلاٹ کہیں گے۔ پلاٹ برائے نام، اس قسم کے پلاٹ میں ضمنی قصے اتنے اہم، اپنے آپ میں اتنے دلچسپ اور مکمل ہوتے ہیں کہ انہیں کسی خاص پلاٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی داستانوں کی بات کریں تو ان میں الف لیلا اور داستان امیر حمزہ کا نام آپ کو بخوبی دیکھنے کو ملے گا۔ اب تھرڈ ہے مرکزی قصے کو مکمل کرنے والا پلاٹ۔ اس قسم کے پلاٹ میں ضمنی قصے مرکزی قصے کو مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ان کو مرکزی قصے سے الگ کر دیا جائے تو ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی اور ضمنی قصے انفرادی طور پر اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے۔ اس قسم کی داستانوں میں باغ و بہار اور آرائش محفل وغیرہ داستانیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کردار نگاری۔ داستانوں کی مرکزی کردار عام طور پر بادشاہ، وزیر، شہزادے، شہزادیہ ہے۔ عام انسانوں کا ذکر پیشہ ور ملازمین کی حیثیت سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ داستانوں کے کردار مثالی ہوتے ہیں۔ اگر شہزادہ بہادر و جنگجو ہے تو تنہا بڑے سے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر شہزادی خوبصورت ہے تو اس میں حسن و جمال کی تمام خوبیاں موجود ہیں، اور جو اچھا کردار ہوتا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک اچھا کردار ہی نظر آتا ہے، اور جو کردار برا ہوتا ہے وہ سارے منظر نامے میں منفی اور برے کاموں میں ہی مصروف نظر آتا ہے۔ ان کرداروں میں کوئی تغیر یا ترقی نظر نہیں آتی، اور وہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ہر حال میں اختتام تک ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ آغاز میں تھے۔ مافوق الفطرت عناصر۔ داستانوں میں مافوق الفطرت عناصر کی فراوانی ہوتی ہے۔ جن پریاں اور جادوگر ایسے کارنامے انجام دیتے نظر آتے ہیں جن کی عام زندگی میں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن بعض داستانوں میں مافوق الفطری عناصر کے بغیر بھی دلچسپی پیدا کی گئی ہے۔ منظر نگاری۔ داستان گو کا مطلب ہے جو داستان لکھتا ہے۔ داستان گو داستان میں بیان کیے ہوئے واقعات اور مناظر کو کچھ اس طرح پیش کرتا ہے کہ داستان کا سارا نقشہ سننے یا پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، گویا وہ کھلی آنکھوں سے ان نظاروں کو مشاہدہ کر رہا ہو۔ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ داستان جو لکھتا ہے وہ اس انداز میں لکھتا ہے کہ اس کو پڑھنے اور سننے والے ایسا سوچتے ہیں یا ایسا فیل کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ بخوبی ہو رہا ہو اور وہ اس نظارے کو دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اسلوب نگاری۔ داستان کے بیانی اسلوب کے لیے فصاحت اور بلاغت کو بنیادی جزو قرار دیا گیا ہے کہ فصاحت زبان ہی داستان کو ادب کے دائرے میں لاتی ہے۔ داستان کے لیے فوری طور پر قاری یا سامع کی سمجھ میں آنا بھی ایک ضروری شرط ہے تاکہ سننے اور پڑھنے والے کی دلچسپی اور تسلسل قائم رہے۔ یعنی داستان لکھنے کی ایک شرط ہے کہ وہ اس انداز میں لکھے کہ پڑھنے اور سننے والے کو سمجھ میں آئے اور شروع سے آخر تک ان کی دلچسپی بنی رہے۔ داستان کی روایت۔ اردو کی پہلی داستان سبرس ہے اور پہلے داستان گو ملا وزی ہے۔ ملا وزی نے ہی سبرس داستان لکھی تھی۔ سبرس جو اردو و نثر کی سب سے پہلی غیر مذہبی کتاب ہے جس کے بارے میں اب کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے، جسے ملا وزی نے 1045 ہجری بے مطابق 1625 میں والی حیدرآباد عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ شمالی ہند کی پہلی داستان عیسوی خاں کی تصنیف قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ اردو میں شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ داستان نو ترجمہ شاہ ہے۔ شمالی ہند کی پہلی طباعت داستان رضب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے۔ یاد رکھیے گا، داستانیں اپنے عہد کی تہذیب، تمدن، ثقافت، رسومات و رواج اور اس دور میں رائج عادات و اطوار کی اجمالی عکاسی کرتی ہیں۔
داستان کے فن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ داستان محفل آرائی کا ایک زبانی، بیانیہ و عوامی فن ہے۔